بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کو لگتا ہے کہ آرمی اے پولیٹیکل نہیں ہے، ہماری فوج سیاست سے الگ نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی ادارہ غیر سیاسی نہیں ہوتا، اور ملاقاتیں تو بالکل ہی غیر سیاسی نہیں ہوتی، اور ملاقات کا وہ خود مان رہے ہیں کہ آرمی چیف کے ساتھ ان کی عمران خان صاحب کی ملاقات ہو رہی ہے، اور ان کے بیک ڈور رابطوں کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے، وہ بالکل ناکام ہوتے جا رہے ہیں، اور ان کا جو مطالبہ تھا الیکشن کی تاریخ دینے کا وہ بھی حکومت نے مان لیا ہے۔ حکومت نے یعنی حکومتی وزیر نے الیکشن کی تاریخ کا بھی اعلان کر دیا ہے، اور پی ٹی آئی کے لیے جو مشکل وقت شروع ہوا ہے اس میں سب سے اہم موڑ ایک پھر آ گیا ہے فیصل واڈا صاحب کی سپریم کورٹ میں پیشی کا، جہاں پر وہ پھنس گئے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر ایک اور لاڈلا اپنا جھوٹ جو ہے وہ سچ ثابت کرنے کی کوشش میں پکڑا گیا ہے۔ تو جناب خواجہ آصف صاحب نے کل میڈیا سے بات کی ہے، مختلف ٹی وی چینلز پہ بھی ان کے انٹرویوز چلے، جس میں انہوں نے بڑی اہم بات کی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ فوج سمیت کوئی بھی ادارہ، ویسے تو انہوں نے کوئی بھی ادارہ کہا، انہوں نے کہا کوئی بھی ادارہ پیور پروفیشنل نہیں ہے، صرف پروفیشنل نہیں ہے، اور جو سیاست ہے وہ صرف سیاستدانوں کی ڈومین نہیں ہے، یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ باقی لوگوں نے بھی سیاست کرنی ہے۔ اور وہ اس کو لنک کر رہے تھے ملاقاتوں سے، جب ان سے پوچھا گیا عمران خان کی آرمی چیف کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا ہاں ملاقات ہوئی ہے، 2 ملاقاتیں نہیں ہوئی لیکن ایک ہوئی ہے، بلکہ انہوں نے اس میں اضافہ کیا کہ پی ٹی آئی کے جو دیگر لیڈرز ہیں ان کی بھی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے ابھی تازہ ترین۔ تو بڑی عجیب بات ہے کہ بطور وزیر دفاع وہ یہ بتا رہے ہیں ہمیں کہ یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور ساری ملاقاتیں سیاسی ہوتی ہیں، کوئی ملاقات غیر سیاسی نہیں ہوتی۔ تو سیاسی ملاقاتیں پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں آرمی چیف سے، اور حکومت خاموش بیٹھی ہوئی ہے۔ صرف وہ اتنا سا بتاتے ہیں کہ میرے علم میں ہے، مجھے پتا تھا کہ یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ اور جب ان سے آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ عمل تو اگلے 4 سے 5 دن میں شروع ہو جائے گا، یعنی اسی ہفتے میں آرمی چیف کے تقرر کا، نئے آرمی چیف کے تقرر کا جو پروسیس ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اچھا، ویسے وہ پروسیس کو اتنا لمبا چوڑا نہیں ہے، پروسیس صرف یہ ہے کہ ایک سمری آئے گی 5-6 سینئر جنرلز کی، اور وزیر اعظم ہاؤس میں آئے گی، اور وزیر اعظم صاحب نے اس سے ایک فائنل کر لینا ہے کہ کس کو آرمی چیف بنانا ہے۔ یہ تو ایک الگ عمل ہے نا۔ یہ جو ملاقاتیں ہو رہی تھی ان کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ عمران خان صاحب تو بڑے ہمیں تو بتاتے ہیں نا کہ کوئی نہیں، میرا تو کسی سے رابطہ ہی نہیں ہے، یا پہلے تو وہ کہتے تھے کہ میں تو کسی کی بات ہی نہیں سنتا، میں نے تو سارے فون بھی بند کر دیے ہوئے ہیں۔ اب وہ آہستہ آہستہ آگے ہیں۔ انہوں نے جو 2 دن پہلے فرمایا ہے کہ ہمارے مذاکرات ہو بھی رہے ہیں اور نہیں بھی ہو رہے، کلیئرٹی نہیں ہے۔ کلیئرٹی اس لیے نہیں ہے، میں نے پہلے بھی آپ سے بات کرتے ہوئے کہا تھا، کیونکہ عمران خان صاحب ایک ملاقات کے علاوہ باقی ڈائریکٹ نہیں ہو رہے ہیں۔ انہوں نے دوبارہ بھی کوشش کیا لیکن دوبارہ ملاقات نہیں ہو رہی ہے۔ باقی ان کے لوگ اور کچھ دوست جو کوششیں کر رہے ہیں وہ انہیں کلیئر نہیں ہو رہا کہ کس لیول تک پہنچے ہیں، بات کہاں تک گئی ہے، لیکن بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ یہ بیک ڈور مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ ویسے تو شیخ رشید صاحب نے بھی کہا نا کہ بیک ڈور مذاکرات جو ہوتے ہیں وہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا، نقصان ہی ہوتا ہے۔ تو پی ٹی آئی کو بھی وہی نقصان ہونے جا رہا ہے، کیونکہ حکومت سے ان کا مطالبہ یہ تھا کہ فوری طور پہ الیکشن کا اعلان کر دیں، ڈیٹ دے دیں، تو پھر میں خاموش بیٹھ جاؤں گا، ورنہ میں نے چڑھائی کرنی ہے، میں اسلام آباد پہ قبضہ کر لوں گا، اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا، وہ ساری باتیں جو ان کی تھی۔ تو حکومت تو نہیں تیار تھی ڈیٹ دینے کے لیے۔ فائنلی ان کی ان باتوں کے جواب میں، اور یہ ساری ملاقاتیں، اور جب سب کو اندازہ ہو گیا، حکومت کو شاید اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کے یہ جو بیک ڈور مذاکرات ہیں وہ ناکام ہو گئے، کیونکہ جو رپورٹس آئی عمران خان صاحب کی بھی آرمی چیف سے ملاقات کی، اور پھر ان کے لوگوں کی بھی ملاقاتیں جو ہو گئی، اس کے بعد کوئی رزلٹ نہیں آیا، ان کی فیور میں کوئی نہیں آیا نا۔ تو اس کے بعد اب حکومت بھی تھوڑا سا شیر ہو گیا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے پھر دیکھیں گے ہم کیا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جو ہے ہمارے رانا ثناء اللہ صاحب، وہ تو کھل کے دھمکیاں لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آئیں پھر میں دیکھیں آپ کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ اور خان صاحب صرف وہ باتیں کرتے رہتے ہیں کہ ہم آئیں گے، میں تاریخ دوں گا جب ہم تیار ہو جائیں گے، جب میں تیار ہو جاؤں گا۔ کبھی ان کو لگتا ہے وہ خود تیار نہیں ہے، پھر انہیں لگتا ہے کہ وہ تو تیار ہیں، عوام تیار نہیں ہے، لیکن پھر دوبارہ انہیں لگتا ہے عوام تیار ہیں، میں نے صرف تیاری کرنی ہے۔ تیاری کیا کرنی ہے؟ وہ صرف جو بیک ڈور ان کے رابطے چل رہے ہیں نا، وہ اس کے نتائج کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور ان کی خواہش یہی تھی کہ فوج ان کے ساتھ ہو اور ان کو واپس لے آیا جائے، بس کسی طرح، جس کے لیے یہ بھی پتہ چلا کہ انہوں نے آرمی چیف سے بھی ملاقات میں یہ ریکویسٹ کی کہ اس کو بی اے پی کو، باپ کو، اور ایم کیو ایم کو ان سے الگ کر دیا جائے۔ ایم کیو ایم تو خیر ویسے ہمیشہ ہی وہ کچھ اس قسم کی ڈاما ڈول سی رہتی ہے نا، کہ ان کے روز ہی نئے مطالبات، روز ہی دھمکیاں۔ کچھ حکومت کی طرف سے بھی مسائل ہوتے ہیں کہ حکومت ان کے مطالبات پورے نہیں کر رہی ہوتی، کچھ انہیں عادت بھی ہے، پرانا ریکارڈ ہمارے سامنے ہے۔ تو عمران خان صاحب نے یہ ساری کوششیں کر دیکھی ہیں، دھمکیاں بھی دے لیں کہ میرے ساتھ وہ پبلک کی بڑی سپورٹ ہے، میں سڑکوں پہ نکل آیا تو کیا کریں گے، اکانومی تباہ ہو جائے گی، آئی ایم ایف کو خط لکھ کے وہ آئی ایم ایف کی ڈیل کو بھی کینسل کرانے کی کوشش کر لی، وہ بھی نہیں ہوا،
فوج کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے لیے ود ان آرمی جو ہے وہ کوششیں کر لی شہباز گل صاحب کے ذریعے، پھر پبلک کو ان کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے کوشش کر لی اعظم سواتی صاحب کے ذریعے، یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں، وہ سب چیزیں ناکام ہو گئی ہیں۔ تو پھر حکومت سے ان کا جو مطالبہ تھا کہ فوری ڈیٹ اناؤنس کی جائے، تو احسن اقبال صاحب نے آج وہ ڈیٹ دے دیا انہیں۔ احسن اقبال صاحب کا کہنا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کا اصرار ہے تو میں انہیں بتا رہا ہوں کہ یہ جو الیکشن ہے، جو نیا جو نیشنل الیکشن ہے، وہ اگلے سال اکتوبر میں ہوگا، یعنی اکتوبر 2023 میں، 2023 میں۔ تو بس اتنی سی بات تھی۔ عمران خان صاحب ہونر عام ہے، آپ کا جو ساری کوشش تھی کہ کسی طرح یہ جو اکتوبر کا آپ کو ایک پریشانی لگی ہے نا کہ جو بھی کرنا ہے اکتوبر میں کرنا ہے، تو خان صاحب 10 دن رہ گئے ہیں اکتوبر میں، کتنا 10-11 دن رہ گئے نا، آپ نے کیا کرنا ہے؟ ابھی تک تو آپ کے کوئی پلان ہی سامنے نہیں آ رہا۔ آپ نے پبلک کو تیار کرنا ہے، آپ کی جو ضلعی لیول پر اور صوبائی لیول پر جو آپ کی وہ جو ہے قیادت ہے، اس کو آپ نے موٹیویٹ کرنا ہے، پھر ان کے پیسوں کا بندوبست کرنا ہے، جس کے لیے چندے کا ساری کوششیں ہو رہی ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا نا۔ تو وہ تو نہیں ہو رہا کیونکہ آپ کو نظر آ رہا تھا کہ آرمی چیف کا تقرر ہونا ہے، تو وہ جو آپ کا 30 اکتوبر کا ڈیٹ ہے نا کہ اکتوبر کے اینڈ تک آپ نے کرنا ہے، تو وہ تو خواجہ آصف صاحب نے بتا دیا ہے کہ آرمی چیف کی تقرری کا پروسیس جو ہے وہ اسی ہفتے میں شروع ہو جائے گا۔ تو اگر اکتوبر سے پہلے یہ پروسیس شروع ہو جائے گا تو آپ کے تو وہ ٹھس ہو گیا نا، پھر اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر آپ کو کیا فائدہ؟ جب نیا آرمی چیف آ جائے گا تو آپ کا وہ جو کوشش تھی نا کہ میرے بندے میری مرضی کے، ویسے پتہ نہیں کون ہے اپنی مرضی کے، خان صاحب کبھی کھل کے بتا ہی دیں۔ وہ جس پہ لوگوں کو شک ہے کہ آپ کی مرضی کے بندے ہیں، ان پہ تو آپ انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا، میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں کہ آرمی چیف کس کو لگانا ہے، میں نے تو کبھی یہ پلان ہی نہیں کیا تھا۔ آپ تو صرف وہ اس کو کوشش کر رہے تھے نا عدم اعتماد کو رکوانے کی، اور تو آپ کا کوئی مقصد نہیں تھا، صرف سیاسی استعمال کرنا چاہتے تھے نا آپ، تو باقی تو آپ کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو بتا ہی دیں پھر آپ کی چوائس کیا ہے، لیکن ان کے پاس وہ بھی نہیں ہے۔ اور خان صاحب کے لیے مزید پریشانی ہے، جہاں ان کے اپنے کیسز ہیں، سارے کورٹس میں چل رہے ہیں نا، توشہ خانہ کیس ہے اور فورن فنڈنگ کیس ہے، یہ ساری چیزیں تو چلنی ہیں۔ تو انہی کا ایک اور چہیتا اور ویسے بھی جنرلی لاڈلا، جیسے عمران خان صاحب لاڈلے ہیں، ایسے ایک اور لاڈلا بھی ہے، اور اس کا نام ہے فیصل واڈا۔ اچھا، وہ بھی جس طرح سے کھل کے کھیلتے ہیں، وہ تو آپ کو یاد ہے نا کہ انہوں نے لا کے اسٹیج پہ ایک بوٹ رکھ لیا تھا اور وہ پورا پروگرام چلا ٹی وی پر۔ تو کمال کے آدمی نا، جو مرضی کرتے پھریں۔ تو انہوں نے ایک جھوٹ بولا اپنی دوہری شہریت کے حوالے سے اور الیکشن لڑ لیا، بعد میں وہ پکڑا گیا، ان پر کیس بنا اور انہیں تا حیات نااہلی کا سامنا ہے۔ اچھا، اب وہ لیکن کہتے ہیں نا جب برا وقت آیا ہو تو اب وہ سپریم کورٹ فائنلی گئے ہوئے تھے اپنی تا حیات نااہلی ختم کرانے کے لیے، تو وہاں پہ نئے انکشافات ہو رہے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے اپنی وہ امریکی شہریت جو ہے وہ چھوڑ دی ہوئی ہے۔ اچھا، وہاں پہ انہوں نے جو پاسپورٹ دکھایا، مطلب کیا وہ جو ہے نا فراڈ کا لیول دیکھیں ان لوگوں کا، کہ آر اوز کو جو ریٹرننگ آفیسر ہیں یا جہاں بھی الیکشن کمیشن کے آفیسرز ہیں، ان کو جو دکھانا تھا، انہیں ایک ایسا پاسپورٹ دکھایا جو ایکسپائر ہو چکا تھا، اور اس کے بعد ظاہر نیا بنانا ہوتا ہے۔ تو 2018 کے الیکشن میں جو پاسپورٹ لے جا کر دکھایا وہ تھا 2015 والا، جو 2015 میں ایکسپائر ہوا تھا۔ اچھا، جو ایکسپائر پاسپورٹ ہوا ہے، جب نیا پاسپورٹ بنتا ہے تو پرانے پاسپورٹ پہ وہ ایک سٹیمپ لگا دیتے ہیں، جیسے ایون پاکستانی پاسپورٹ پہ بھی نا ایک سٹیمپ لگا دی جاتی ہے کہ یہ نیا ایشو ہو گیا تو پرانے والا کینسل ہو گیا، پرانا یوز لیس ہو جاتا ہے۔ تو وہ انہوں نے اپنا پرانا پاسپورٹ امریکن دکھایا جس پہ جو کہ 2015 میں ایکسپائر ہو گیا تھا اور اس پہ کینسل تھا، تو انہوں نے یہ شو کیا کہ میں نے اپنی نیشنلٹی کینسل کروا دیا ہے۔ اچھا، وکیل صاحب سے بھی جب یہ سوال ہو رہا تھا، وکیل صاحب نے کہا اصل میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس پاسپورٹ نہیں تھا اس وقت، تو جس پہ جج صاحب نے انہیں بتایا کہ حضور والا، پاسپورٹ سے مراد نیشنلٹی ہے، یہ نہیں ہے کہ اس پرٹیکولر ڈے میں آپ کا پاسپورٹ ایکسپائر تھا تو بچ جائیں گے۔ تو لگتا تو یہ ہے کہ اب وہ برے پھنسے ہیں۔ چیف جسٹس نے بھی کہا کہ یہ تو زیادہ سنگین معاملہ ہو گیا ہے، تو اب تو وہ برے پھنسے ہیں۔ ایک تو ان پر نااہلی پہلے سے ہی انہیں سزا ملی ہوئی ہے نااہلی کی، وہ تا حیات نااہل ہیں۔ اب ہوگا کیا اس میں عدالت میں؟ ایک امکان تو یہ ہے کہ ان کی یہ نااہلی ختم کرنے کی درخواست جو ہے مسترد ہو جائے گی اور وہ تا حیات نااہل رہیں گے۔ دوسری یہ آپشن ہو سکتی ہے کہ انہیں اس بات پر بھی سزا ملے کہ جو پہلے ان سے الیکشن کمیشن سے، ریٹرننگ آفیسر سے اور لوور کورٹ سے یا جن بھی عدالتوں میں انہوں نے جھوٹ بولا وہ تو اپنی جگہ تھا، سپریم کورٹ سے جو جھوٹ بول کر سپریم کورٹ سے فراڈ کرنے کی اور سپریم کورٹ کو دھوکہ دینے کی جو انہوں نے تازہ ترین کوشش کی ہے، اس پر انہیں کوئی اضافی سزا ملے۔ تو یہ ایک امکان ہے جو ظاہر ہے ایک برا امپریشن بنے گا نا، خان صاحب اور ان کی پارٹی سبھی لوگوں پہ فراڈ، جھوٹ، بے ایمانی، غلط بیانی، یہ سارے کیسز بن رہے ہیں۔ مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو ساری دنیا کو چور اور ڈاکو کہتے رہے ہیں، اور ان کے اپنے کرتوت جب دیکھیں تو وہ بس توبہ ہی توبہ ہو جاتی ہے۔
تو لیکن ایک ایلیمنٹ ابھی بہرحال باقی ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے عمران خان صاحب کو معافی مل گئی تھی، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ فیصل واڈا صاحب معافی مانگ لیں اور ان کی کسی بھی قسم کی معافی ہو تو ہو سکتا ہے عدالت انہیں معاف بھی کر دے۔ خیر یہ اگلے سٹیپس ہیں، تب تک دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ فی الحال تو عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی مشکل وقت سے گزر رہی ہے اور ان کے لیے وقت اور مزید مشکل ہوتا جائے گا۔ شکریہ۔